دھڑے بندی کا شکار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس بار فعال اور غیر فعال ایم کیو ایم میں تقسیم کر دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو رہنما غیر فعال ہیں، کیا یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے یا زمین تنگ ہونے پر وہ یہ آپشن اختیار کرنے پر مجبور ہوئے؟ یہ بھی کہ جو رہنما فعال ہیں، ان کی فعالیت ایم کیو ایم کے لیے کس قدر مفید ثابت ہو رہی ہے۔ دبئی میں غیر معمولی میٹنگ جس میں سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد، ایم کیو ایم کے ایک سینئر رہنما عامر خان اور سابق وفاقی وزیر بابر غوری نے خطاب کیا اور بتایا تھا کہ یہ رہنما کراچی میں اسٹریٹ کرائمز میں شہریوں کی بڑھتی ہوئی اموات پر تشویش کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو اور کراچی کی روشنیاں واپس لوٹیں۔ ساتھ یہ بھی کہ ایک اور سینئر رہنما حیدر عباس رضوی نے بھی ان دنوں دبئی ہی میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے، یعنی کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کچھ دن قبل حیدرآباد میں میڈیا سے بات کی تو ان سے کسی نمائندے نے اسی خبر کے حوالے سے پوچھا تو وہ بولے کہ انہی رہنماؤں سے پوچھیں کہ وہ غیر فعال کیوں ہیں۔ اب سیاست سرکاری ملازمت تو ہوتی نہیں ہے کہ سیاستدان ایک آدھ بار وزارت سنبھالنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیں یا دوسرے لفظوں میں غیر فعال ہو جائیں۔ یہ تو وہ نشہ ہے جو 70 سال کے بوڑھے بزنس مین ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ پر چڑھ جائے تو وہ امریکہ کا صدر بن جاتا ہے اور 78 برس کی عمر میں دوبارہ صدارت سنبھالنے کی تگ و دو میں مصروف نظر آتا ہے۔ صرف یہی نہیں، تقریباً 82 برس کی عمر میں جو بائیڈن اس ٹرمپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایسے میں ایم کیو ایم کے نسبتاً جوان رہنما غیر فعال کیوں ہوئے؟ خالد مقبول صدیقی کے بیان کے بعد یہ جاننا اور اہم ہو گیا ہے۔ جو لوگ کراچی کی سیاست سے واقف ہیں، ان کے نزدیک ایم کیو ایم کے کئی رہنماؤں نے فعال ہونے کی بارہا کوشش کی مگر انہیں دروازے بند ملے۔ وہ کہتے ہیں حیدر عباس رضوی ہی کو دیکھیں، 2018 میں وہ الیکشن سے پہلے وطن واپس آئے مگر پھر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ سابق وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ بابر غوری بھی ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہیں حالات نے غیر فعال ہونے پر مجبور کیا۔ انہوں نے 2017 میں پارٹی کو خیر بات کہہ دیا تھا مگر ناظم آباد سے تعلق رکھنے والے بابر غوری کے دل و دماغ سے کراچی نہ نکلا اور وہ اس عرصے میں مختصر مدت کے لیے 2 بار کراچی لوٹے مگر ان کے دورے قانونی چارہ جوئیوں تک محدود رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بطور وفاقی وزیر مقتدر حلقوں میں اثر و رسوخ پیدا کرنے والے بابر غوری کی آمد سے ایم کیو ایم ہی کے بعض حلقوں پر خوف طاری ہو گیا کہ اچانک کہیں غوری میزائل چل تو نہیں جائے گا۔ یہ تو صرف 2 مثالیں ہیں، کتنے ہی ایسے سینئر رہنما تھے جو ایم کیو ایم پاکستان سے وابستہ ہوئے یا پی ایس پی میں شامل ہوئے مگر رفتہ رفتہ انہیں اندازہ ہوتا گیا کہ ان کی فعالیت سے کچھ لوگ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ اس بار قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹوں کی تقسیم نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ایم پی ایس کو چھوڑیں، اس بار ایم کیو ایم کے جو 16 امیدوار رکن قومی اسمبلی بنے ہیں، ان میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خواجہ اظہار الحسن، سید امین الحق، ارشد وہرا، آسیہ اسحاق صدیقی، احمد سلیم صدیقی، محمد جاوید، محمد معین، عامر پیرزادہ، محمد اقبال خان، حسان صابر، سید حفیظ الدین، فرحان چشتی اور صادق افتخار شامل ہیں۔ سوائے چند بڑے ناموں کے ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو ایم کیو ایم میں صف اول تو دور کی بات صف دوم سے بھی تعلق نہیں رکھتے۔ ایم کیو ایم کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر ان 16 ایم این ایز کو 3 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہ جن کا تعلق خالد مقبول صدیقی گروپ سے ہے، مصطفیٰ کمال گروپ سے ہے یا پھر فاروق ستار گروپ سے، اور اس طرح تقریباً برابر کی تقسیم نے معاملات وقتی طور پر سلجھا تو دیے ہیں تاہم بہت سے سرکردہ رہنماؤں کی جگہ پارٹی میں ختم کر دی ہے۔ بانی ایم کیو ایم کی پاکستان مخالف تقریر کے بعد ویسے بھی ان کے قریب سمجھے جانے والے ایم کیو ایم کے بہت سے سرکردہ رہنماؤں کی جگہ فطری طور پر ختم ہو گئی تھی۔ تاہم ایم کیو ایم لندن سے راہیں جدا کرنے والی ایم کیو ایم پاکستان ہو، مصطفیٰ کمال کی جانب سے قائم کی گئی پاک سرزمین پارٹی ہو یا فاروق ستار کی تنظیم بحالی کمیٹی، ان سے وابستہ رہنماؤں کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ یہ دھڑے جب ایک ہوں گے تو تمام پرانے چہرے اپنی جگہ بنا لیں گے، یعنی -1 ہوگا۔ بانی سے تعلق قطع کرنے والے سینئرز کا پک اینڈ چوز نہیں ہوگا کیونکہ صرف وہی صورت ایم کیو ایم میں نئی روح ڈال سکتی تھی۔ ویسے ایم کیو ایم میں سینئر رہنماؤں کی غیر فعالیت کی تاریخ پرانی ہے۔ بانی ایم کیو ایم نے 1991 میں جب عامر خان
اور آفاق احمد کو پارٹی سے نکالا تھا تو وہ بھی کچھ عرصے تک غیر فعال رہے تھے، مگر اگلے ہی برس ایم کیو ایم حقیقی کی صورت میں دوبارہ ابھرے تھے۔ کراچی کے علاقے لانڈی، ملیر اور شاہ فیصل کالونی کے کچھ علاقوں میں اپنا رسوخ رکھنے والے آفاق احمد کی ایم کیو ایم حقیقی آج بھی قائم ہے، مگر آفاق احمد کی چند پریس کانفرنسوں اور تقریبات کے سوا شاید ہی اس میں کوئی فعالیت کا عنصر باقی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آفاق احمد نے جو راہ 1992 میں اختیار کی تھی اس پر ثابت قدمی سے فعال رہے، خواہ انہیں کتنا ہی سیاسی نقصان اٹھانا پڑا۔ آفاق احمد کا ابتدا میں ساتھ دینے والے عامر خان کو شاید جیل کاٹنے کے دوران احساس ہوا تھا کہ حقیقی کی سیاست نہیں چلے گی، اور اسی لیے وہ بڑی امیدوں کے ساتھ ایم کیو ایم میں واپس آ گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ فیڈرل بی ایریا کے رہائشی عامر خان 22 اگست کے بعد کچھ عرصے فعال رہنے کے بعد رفتہ رفتہ غیر فعال کر دیے گئے۔ سینئر رہنماؤں میں عامر خان شاید وہ واحد رہنما ہیں جنہوں نے ساری عمر ایم کیو ایم کی تنظیم سازی میں گزار دی، اور ماضی کی ایم کیو ایم میں یوں تو پارٹی کا عہدہ کسی بھی وزارت سے بڑا تصور کیا جاتا تھا، مگر ہر سیاستدان قومی سطح کے عہدے پر براجمان ہونا چاہتا ہے۔ آخر کو خالد مقبول صدیقی پارٹی کی مرکزی ایڈ ہاک کمیٹی کے سربراہ ہیں اور ایم کیو ایم کے واحد وفاقی وزیر بھی ہیں۔ کچھ عرصے تک ایم کیو ایم پاکستان کی کنوینرشپ سنبھالنے والے عامر خان ہی بتا سکیں گے کہ اشروں بعد جب انہوں نے گورنری قبول کرنا چاہی تو انہیں وہ کیوں نہ ملی، جب سینیٹر بننے پر آمادگی ظاہر کی تو فیصل سبزواری کی قسمت کیسے جاگ اٹھی۔ اسی طرح کراچی کے سابق میئر وسیم اختر ہی بتا سکیں گے کہ ایم کیو ایم کے کن رہنماؤں سے ان کی نوبت گالم گلوچ تک پہنچی تھی۔ آخر وہ دل برداشتہ ہو کر ملک سے کیوں گئے؟ کہیں انہیں بھی ہاؤس فل کے ووٹ کا سامنا تو نہیں ہو گیا تھا؟ اور کیوں وطن واپس آ کر بھی وہ فعال ایم کیو ایم کے بجائے دبئی میں ایم کیو ایم کے غیر فعال سینئر رکن سے رابطے میں ہیں؟ گورنر ہاؤس کو آئی ٹی یونیورسٹی میں تبدیل کر کے 5 لاکھ نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مفت کورس کرانے والے، مسائل کا شکار شہریوں کی آواز اور سفارتکاروں میں مقبول کامران ٹیسوری ہی بتا سکیں گے کہ آخر ایم کیو ایم کا بہتر امیج بنانے کی کوشش کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے خوش بخش شجاعت کی گورنری کون چاہتا ہے؟ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔